सुन्नत से एक दर्जा ऊपर वाजिबात। तो नमाज बाजमात पढ़ना ये वाजिब हुआ करता है। अब बाजमात कहाँ पढ़ा जाए? अगर मुमकिन है तो मस्जिद में पढ़ी जाए, मुमकिन नहीं तो जॉब में अपने लिए कोई दूसरा आदमी ढूंढ ले और बस 2 आदमी खड़े होकर नमाज बाजमात पढ़े, वाजिब अदा हो जाए, नमाज बाजमात हो जाए। क्योंकि हदीस में आया है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुनफरिद यानी आदमी अकेले नमाज पढ़े और वो नमाज बाजमात पढ़े तो बाजमात नमाज की 1 दर्जा 27 उसको सवाब मिलता है। 1 निस्बत 27 रेज़ टू द पावर ऑफ 27 नमाज की 27 और जिस तरह वो कहते हैं अलजबरा में ए रेस पार 4 तो नमाज रेस पार 27 तो वो रेस पार 27 नमाज एक ही है लेकिन अगर आपको 27 नमाजें मिल जाए नमाज बाजमात की हो जाए तो यकीन होने चला। ये दूसरी सिफत है। और तीसरी सिफत वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, वमिम्मा और वो माल रज़क़नाहुम जो हमने उन्हें दे दिया है, युनफ़िक़ून वो इससे इंफाक करते हैं, खर्च करते हैं। ये सूरह अल-बकरा जिस जमाने में नाज़िल हो रहा था तो वहाँ ज़कात फर्ज नहीं किया गया था, वहाँ पे ज़कात अभी फर्ज नहीं हुआ था जिस जमाने में सूरह बकरा नाज़िल हुआ था, क्योंकि ये मदीना मुनव्वरा में बिल्कुल पहले ही में नाज़िल हो चुका था। उस जमाने में ज़कात फर्ज नहीं हुआ था लेकिन मुसलमानों को हुक्म था कि अपने माल से एक खातिरख्वाह हिस्सा वो दूसरों के वेलफेयर के लिए आप दिया करें। तो ज़कात के शरह से ज्यादा मुसलमान अदा करते हैं, ज़कात की शरह से ज्यादा अदा करते रहे। क्योंकि कुरान करीम में दूसरी जगह आया ये सलून तुम्हारा इनसे कुछ लोग आपके पास आए और आपसे पूछते हैं कि हम क्यों खर्च करें, कितना खर्च करें अल्लाह की राह में। तो अल्लाह करीम ने फरमाया कुल अल्लाह अपने के लिए कि आपकी जरूरियात से जो कुछ भी ज्यादा हो सकता है आप वो अल्लाह की राह में खर्च करें। तो वो सहाबा तो अजीब लोग थे, वो अपनी अदना जरूरत पूरी कर देते, बाकी जो कुछ भी होता वो अल्लाह की राह में खर्च कर देता। तो मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून और वो माल जो हमने उन्हें दिया है युनफ़िक़ून वो उससे इंफाक करते। इंफाक का माना है खर्च करना अल्लाह की राह में। अब 2 टर्म हैं कुरान करीम के अंदर, एक को कहते हैं इसराफ और दूसरा को कहते हैं इंफाक। तो इसराफ का माना है शैतान की राह में 1 पैसा खर्च करना भी इसराफ कहा जाता है। इमाम गज़ाली ने लिखा है अगर गैर जायज काम में 1 पैसा भी लग गया, 1 penny, a single cent, तो दैट इज इसराफ। और इसराफ करने वाला इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वान अश-शयातीन व कान अश-शैतान लिरब्बिही कफ़ूरा। अल्लाह करीम ने फरमाया कि वो लोग जो इसराफ करते हैं, बेमहल और बेमसरफ पैसे लगाते हैं, तो अल्लाह करीम ने फरमाया वो शैतान के साथी है और शैतान अल्लाह का बड़ा नाशुक्रा है। तो ये आदमी जो शैतान का साथी वो भी अल्लाह का नाशुक्रा ही हो गया, क्योंकि वो पैसा जो अल्लाह ने ब्लेसिंग करते हुए उसे दे दिया है वो सिर्फ शैतान की मर्जी पर सर्फ कर देता है। तो 1 पैसा गैर जायज काम में सर्फ करना उसे क्या कहते हैं? इसराफ कहते हैं। और 1 मिनट में अगर आपने $1 करोड़ भी अल्लाह के राह में खर्च कर दिए तो ऐसे इसराफ नहीं कहा जाता, ऐसे इंफाक कहा जाता है। तो आपने हिफाजत कर दिया। तो अल्लाह करीम ने फरमाया मा इंदकुम यनफद, जो पैसे आपके पास है वो तो खत्म हो जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब आदमी मर जाता है तो मरते वक्त या मरने से थोड़ी देर से उसके 3 अजीज होते हैं, एक उसका माल, दूसरे उसके अहल व हयाल और तीसरे उसके आमाल। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये माल से उतना बेवफा था कि यहाँ आंखें बंद हो गई, वहाँ उसके साथ इसका ताल्लुक खत्म हो गया, राइट है उसका इनहेरिटेंस बन गया, वो मीरास बन गया वारिसों का, इसका उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं रहा। तो हुज़ूर इस्लाम ने फरमाया उस बेवफा साथी ने तो आंखें बंद होते ही ताल्लुकात डिस्कनेक्ट कर दिए, क्योंकि अहल हयाल का ताल्लुक वो नार खाली वक्त के मकबरे तक होता है। बस वहाँ पे एक ढेर मट्टी का बना देते हैं, वो वापस आ जाते हैं। कभी किसी ने नहीं देखा कि कोई बाप बेटे के साथ वहाँ नार खाली वक्त के मकबरे में पड़ा हो, ऐसा नहीं होता। या कोई बेटा बाप के साथ पड़ा हो या बीवी शौहर के पास पड़ी हो या शौहर बीवी के पास पड़ा हो, बस राइट वे जब ढेर लगा देते हैं उस पर मट्टी का तो वापस आ जाते हैं, वो भी ताल्लुक डिस्कनेक्ट कर देते हैं। और तीसरे होते हैं अमाल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इतना बावफा साथी है ये अमल, नेक हो या बद हो, ये साथ नहीं चलता। अगर आदमी को गुस्ल दिया जा रहा है तो अमल उसके साथ पड़ा हुआ है, अगर उसे कफन पहनाया जा रहा है तो अमल उसके साथ पड़ा हुआ है, अगर उसे लाहट में उतारा जा रहा है तो अमल उसके पास पड़ा हुआ है, और जब उससे मिट्टी डाली जा रही है तो अमल भी नीचे दफन हो रहा है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप लोग अपना वक्त जाया कर रहे हैं या उस माल के लिए जिसमें आंखें बंद होते ही आपके साथ ताल्लुक खत्म करना है, या उस अहल हयाल और बच्चों के लिए जिसने मिट्टी का ढेर लगाकर मिट्टी का मुट्ठियों में खाक लेकर दोस्त आए वक्त दम
سنا ہے اپنے مٹھیوں میں خاص لے کر دوست آئے وقت دفن اور عمر بھر کی زندگی بھر کی محبت کا صلہ دینے لگے. تو زندگی بھر کی محبت کا صلہ یہ ہوتا ہے کہ ڈھیر ڈالتے ہیں. تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا آپ مال کے لیے وقت ضائع کرتے ہیں یا اہل و عیال کے لیے. جنہوں نے آپ کے ساتھ رشتے ناطے توڑنے ہیں مالنے تو فوراً آنکھیں بند ہوتے ہی, اور اہل و عیال نے خالی وقت کے مقبرے میں رشتے ناطے توڑ دینے ہیں. اور وہ اعمال جو قیامت تک اور دوزخ یا جنت تک آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتے, اس کے لیے آپ کوئی وقت نہیں دے رہے, اسے ٹھیک ٹھاک نہیں بنا رہے, اس کی تحسین نہیں کر رہے. تو اب ہمیں مارا رکھنا ہو وہ جو کچھ ہم نے اسے دے دیا وہ اس سے انصاف کر دیں, وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں. اور چوتھی صفت اللہ کریم نے فرمایا والذین, اور متقین وہ لوگ یؤمنون بما انزل الیک, جو ایمان رکھتے ہیں بما اس وحی پر. یہاں ماں سے مراد قرآن مراد نہیں ہے, صرف وحی مراد ہے, کیونکہ وحی کے ہم نے دو اقسام بتا دیے تھے. ایک وحی جلی, اور جگہ جگہ ہم ان اصولوں کو اشارہ کرتے رہیں گے, اور دوسرا وحی خفی. تو والذین یؤمنون, وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں بما اس وحی پر انزل الیک, جو آپ کو نازل کیا گیا ہے, اور اس وحی پر انزل من قبل, جو نازل کیا گیا تھا آپ سے پہلے. ہم سابق انبیاء کی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں, سابق انبیاء کی وحی پر بھی ایمان رکھتے ہیں, ان کی نبوت پر بھی ایمان رکھتے ہیں. یہ اللہ نے اتنے سارے انبیاء بھیجوائے, کوئی محمدی مسلمان صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہ نہیں کہا کہ آدم اللہ کے پیغمبر نہیں تھے, وہ یہ نہیں کہا کہ نوح اور شیخ اللہ کے پیغمبر نہیں تھے, ہود اور صالح یہ اللہ کے پیغمبر نہیں تھے, شعیب اور موسیٰ یہ اللہ کے پیغمبر نہیں تھے, ہارون اور زکریا یہ اللہ کے پیغمبر نہیں تھے, یعقوب اور یوسف تمام کو مانتے, موسیٰ اور عیسیٰ یہ تمام اللہ کے پیغمبر تھے. اب یہود وہ کافر بن گئے کہ موسیٰ کو اللہ کا پیغمبر مانتے تھے, عیسیٰ کی نبوت سے انکار کر گئے, اور کرسچین کافر ہو گئے کہ وہ عیسیٰ کو اللہ کا نبی مانتے تھے, محمد کی نبوت سے انکار کر گئے. والذین یؤمنون بما انزل الیک, وہ لوگ متقی ہیں جو ایمان لاتے ہیں ماں اس وحی پر انزل الیک, جو نازل کیا گیا ہے آپ پر, وما اور اس وحی پر انزل من قبل, جو نازل کیا گیا ہے آپ سے پہلے. بالآخرۃ ہم یوقنون, اور آخرت پر وہ لوگ یقین کرتے ہیں. یہ تسلسل ہے, قرآن کریم یہ بحث کرتا ہے تورات اور انجیل کی تعلیمات پر. وہ اس کی ایلیمنٹری اور بعد میں جونیئر ہائی کی, اور یہ اس کی گریجویشن ہے. دو تفسیریں یہاں آپ سیکھ لیں کہ یا تو اللہ تعالیٰ نے متقین سے دو کیٹیگریز بیان کر دی, کیونکہ جس طرح ہم نے کہہ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب تھا تین قسم کے کفار, ایک مشرکین مکہ, ایک یہود, اور تیسرے نصارہ. اب یہود اور نصارہ جو ہے پیپل آف کرسچن, while مشرکین they claim to be the follower of حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام, while they were not so. They had made a false statement with God. اب الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون, یہ ایک کیٹیگری ہے متقین کی, کہ وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں, انہوں نے کچھ پڑھا بھی نہیں. مشرکین مکہ وہ تو الٹریٹ اور ان ایجوکیٹڈ لوگ تھے, انہیں تو کسی کتاب اور اسکرپچر نظر کا کوئی پتہ نہیں تھا. اسے تو امیین کہا جاتا ہے. امی اس لیے کہ انہوں نے کچھ پڑھا نہیں, انہیں کچھ نہیں آتا تھا اس سلسلے میں, دین کے حوالے سے وہ کسی چیز کے واقف نہیں تھے. جیسے وہ کلیم ٹو بی دی فالوور آف حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام, جیسے یہود نے اس حوالے سے لٹریٹ رکھتے کہ ان کے پاس تورات کا انجیل کا وہ پڑھتے رہے اور پڑھ چکے. تو ٹو کیٹیگریز وہاں سے پڑھیں. ایک الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون, یہ مشرکین کی کیٹیگری ہے جو مشرکین شرک کے بعد ایمان لائے, تو وہ ایمان بالغیب رکھتے تھے. ایک یقینون الصلاۃ, نماز پڑھتے تھے, ومما رزقناہم ينفقون, انفاق فی سبیل اللہ کرتے تھے. اور یہ والذین یؤمنون بما انزل الیک, یہ متقین کی دوسرے کیٹیگری کا ذکر ہے, ان لوگوں سے جو یہود اور نصارہ تھے, یہود و نصارہ تھے, لیکن وہ ایمان لا چکے اپنی کتاب پر جب تک آپ کی دعوت نہیں پہنچ چکی, اور آپ کی کتاب پر ایمان لائے جب آپ کی دعوت پہنچ گئی. اور یا یہ کہ نہیں, یہ تمام متقین ایک ہی کیٹیگری کے لوگ ہیں. مے بی اے پرسن فرام Jew or Christian or مشرکین, but those who believed in the message of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, so they believed in these 6 things. 1. يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. یہ فاتحہ ذکر کی گئی. کیا یہ فاتحہ ذکر کی گئی؟ ایمان بالغیب, اقامت الصلاۃ, مما رزقناهم ينفقون, یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. ایک والی چیز
وہ ذکر کی گئی. دوسرا نقطہ کہ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یہ ایمان رکھتے ہیں اس وحی پر جو آپ کے پاس آیا اور اس وحی پر جو آپ سے پہلے آیا. اب اللہ کریم نے یہ نہیں کہا کہ وما انزل من بعدک، وہ اس وحی پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے بعد آنے والا ہے. تو نبی اللہ کریم نے اسی کانٹیکسٹ میں ختم نبوت کا فلسفہ ہمارے ذہن میں سما دیا کہ اس پیغمبر کے بعد کوئی وحی بعد میں آنے والی ہے نہیں. اس لیے میں پہلے وحی کا تذکرہ کرتا ہوں، بعد میں کسی وحی کا تصور ہو نہیں سکتا. مسئلہ ختم نبوت، ختم نبوت کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، آپ کے بعد کوئی وحی بس انڈیا وبالآخرۃ هم یوقنون. اب دیکھیے باقی چیزوں کے لیے اللہ ایمان کا تذکرہ کرتا ہے، لیکن آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ ایقان کا تذکرہ کرتا ہے. ایمان نام ہے ان تین چیزوں پر عقیدہ رکھنے کا. ایقان دونوں تمہارے آپ کے ساتھ، ایقان یقین سے، یقین سے یقین آدمی اس چیز سے کرتا ہے جو ویزیبل ہوتا ہے یا اس کے خواص اور سینسز اس کا ادراک کر جاتے ہیں. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ آخرت والا جو مسئلہ ہے یہ صرف انفارمیشن اور خبر پر موقوف نہیں ہے. یہ تو اگر آپ سائنٹفک ریسرچ کرتے جائیں تو آپ کو سائنس بھی اسے پوائنٹ پر لے جائے گی کہ دلی بگ کرانچ ہوگا یہ ڈسکشن. اور یہ جو اتنی بڑی دنیا اللہ نے بنا دی ہے یہ جیسے کوئی ڈرامہ تو اللہ نے نہیں رچایا. یہ اتنے سارے انسان جو اللہ نے بنا دیے اور تمام کائنات اس کی خدمت کر رہے ہیں، تو یہ انسان تو ویسے اللہ نے ڈرامہ تو نہیں رچایا. آپ کا عقل بھی آپ کا آواز دے دے گا، آپ کا انر جو انسان ہے، انر ضمیر، انر کانشیس، وہ بھی آپ کو آواز دے گا. کچھ نہ کچھ تو ہوگا جو کچھ ہم کر رہے ہیں، کچھ نہ کچھ تو. اس لیے اللہ کریم نے آخرت کے لیے ایمان کا تذکرہ نہیں کیا، اس کے لیے ایقان کا تذکرہ کیا جو وہ لاجیکل ہے. آخرت کا آنا یہ منطقی، یہ معقول ہے. ایک عقلمند انسان کا عقل بھی یہی بات کہے گا. عقل نے یہی بات عقل کی بنیاد پہ کہی، پلیٹو نے یہی بات عقل کی بنیاد پہ کہی. حالانکہ وہ دین سماوی کتابیں نہیں تھی، پلیٹو افلاطون وہ آسمانی دین کتابیں نہیں تھی، لیکن اس نے سمجھ کا تذکرہ کیا. وہ آسمانی دین کتابیں نہیں تھی. حضرت نے جب اسے دعوت دی تو اس نے کہا کہ ہم خود مہذب اور سویلائز لوگ، ہمیں کسی مزید تہذیب کی ضرورت نہیں، کسی مزید سویلائزیشن کی ضرورت نہیں ہے، کسی مزید تعلیم اور فلسفے کی ضرورت نہیں. لیکن اس نے کامت کا تذکرہ کیا ہے کیونکہ یہ چیز عادی کرتا ہے. اس لیے اللہ کریم نے آخرت کے حوالے سے ایمان کا تذکرہ کیا، ایمان کا نہیں کیا. کیونکہ ایمان یہ ماننے کا نام ہے، جاننے کا نہیں. اور آخرت یہ جاننے کا نام ہے. آخرت کو آپ نے جاننا ہوگا اور پھر ماننا ہوگا. یہ چھ صفات اور چھ کوالٹیز جن لوگوں میں ہیں انہیں متقین کہا جاتا ہے. سورہ فاتحہ میں انہیں انعمت علیہم کے کوالٹی سے ذکر کیا گیا. فاتحہ میں ذکر کیا تھا، اگر آپ کو یاد رہا ہے تو انعمت علیہم اس کا تذکرہ بقرہ میں آئے گا. یہ چھ کوالٹی تو اللہ کریم نے فرمایا کہ جن میں یہ چھ کوالٹی ہوگی اولئک یہی وہ لوگ اعلیٰ ھدی من ربہم، اولئک اعلیٰ ھدی من ربہم. اب یہ اعلیٰ کا کلمہ جو ہے جلست علی المصلی ایسے اپان رد، اس کے اوپر دیں گے. اعلیٰ یہ اپان کے معنی یا آن کے معنی یا ایس کے معنی کیا ہے انگریزی میں. اب اللہ کریم نے فرمایا کہ یہی لوگ ہدایت پر، یہ لوگ ہدایت کے اوپر دیتے ہوئے، یہی لوگ ہدایت کے پہلے پر دیتے ہوئے اعلیٰ ھدی من ربہم، نیند سے ہدایت ان کا نیچر بنے گا، گائیڈنس یہ ان کی فطرت بنے گی. اعلیٰ ھدی من ربہم، یہی لوگ جن کی یہ کوالٹیز ہوتی ہیں ہدایت ان کی نیچر بنی ہوتی ہے. اور یہ نیچر بننا یہ بھی اللہ کی مہربانی. اس سے اللہ کریم نے فرمایا میرے رب یہ ان کے پروردگار کی جانب سے انہیں تقویٰ مل چکا ہے. وہ اولئک، اور یہی لوگ ہیں هم المفلحون، اور یہی فلاح پانے والے. تو انشاءاللہ کل پھر تذکرہ کریں گے اور مومنین کی خاص دیگر آیات میں کہاں کہاں آپ کا یہ امتحان ہوگا کہ جو کامن اس میں ذکر کی گئی ہیں مختلف جگہوں پر، تو کامن سے آپ نے ایک ٹک کرنا ہے. تو جب ایک ٹک کریں گے تو صفات آپ کو معلوم ہو جائیں گی کہ متقی اور مومن کن صفات کا حال ہے. الرحمن الرحیم. اور ہم ذکر کر چکے تھے سورہ البقرہ کے اندر اللہ کریم نے متقین کی صفات ذکر کر دی. میں نے رات کے دیا تھا کہ یا تو 2 kinds of متقین اور ول ڈسکس دیا. ایک کیٹیگری ان متقین کا جو پہلے مشرک تھے اور بعد میں ایمان لائے، تو ان کے 3 صفات اللہ نے ذکر کر دی.
الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. دوسری کائن جو مسلمانوں کی تھی یا متقین کی، تو وہ لوگ تھے جو پہلے جیو تھے یا کرسچن تھے، تو پھر انہیں اللہ تعالیٰ نے ایمان نصیب کر دیا، تو ان کی 3 صفات ذکر کی گئی کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک، آپ کی وحی پر ایمان لاتے ہیں، وما انزل من قبلک، آپ سے پہلے موسیٰ اور عیسیٰ کی وحی پر ایمان لا چکے تھے، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر وہ ایمان نہیں یقین رکھتے. جو رات میں نے کہہ دیا کہ آخرت کا آنا یا یہ دیکھ کر ان کا واقعہ ہونا یا جو کچھ ڈسکس ہو رہا تھا کہ اس کا تعلق صرف جاننے سے نہیں، صرف ماننے سے نہیں، اس کا تعلق جاننے سے. جب آپ ریسرچ کرتے جائیں گے تو الٹیمیٹلی آپ اس رزلٹ پہ پہنچ جائیں گے کہ دیٹ ول ہیپن. اس لیے اللہ کریم نے وہاں ایمان کا ذکر نہیں کیا، اقام کا کیا، جبکہ یقین مشاہدے اور سینسز کے احساس پر آدمی کو یہ چیز معلوم ہو جائے تو یقین اسی پر پیدا ہو جاتا ہے. تو اس لیے اللہ کریم نے وہاں فرمایا کہ بالآخرۃ ہم یوقنون، یہ نہیں فرمایا کہ بالآخرۃ ہم یؤمنون، نہیں، بالآخرۃ ہم یوقنون. اور پھر ان کے لیے اللہ کریم نے وہ بشارت دے دی کہ اولئک علی ھدی من ربہم، ہدایت ان کا نیچر اور فطرت بن گیا ہے، اولئک هم المفلحون، اور یہ سکسیسفل لوگ ہیں. صحیح. تو رات میں نے کہہ دیا تھا کہ قرآن کریم کے اندر مختلف مواقع پر اللہ تعالیٰ نے مؤمنین اور متقین کی صفات بیان کی ہیں. تو 6 تو وہ تھے. اب سورہ آل عمران آیت نمبر 16 اور 17 میں ان کی صفات ذکر کیے گئے ہیں. وہ دعا کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں تو ہمیں ہمارے گناہ معاف کر دیے جائیں. یہ متقین کی صفت ہے کہ اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. دوسری صفت ان کی یہ بیان کی گئی ہے کہ الصابرین، وہ اصحاب استقامت ہیں. صبر کا معنی قرآن کے اندر امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں ہمیشہ استقامت اور اسٹیبلٹی کے مفہوم میں استعمال ہوتا ہے. اور وہ صادقین، وہ سچے لوگ ہیں. والقانتین، وہ اوبیڈینٹ ہیں. والمنفقین، وہ اپنا مال اللہ کے راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں. والمستغفرین بالاسحار، اور سحری کے وقت اٹھ کے اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگتے رہتے ہیں. دوسری سورہ آل عمران آیت نمبر 172 میں 172، تو یہ آپ کا ٹیسٹ ہے، دوسرے بھی ٹیسٹ دے سکتے ہیں، آصف صاحب بھی دے سکتا ہے یہ ٹیسٹ، نوید بھی. 172 آیت نمبر 172، وہاں پہ پھر اللہ کریم نے ان کے صفات ذکر کیے ہیں کہ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم. کہ متقین اور مومنین اور نبی کے ماننے والے وہ لوگ جو تکلیف پہنچنے کے بعد بھی اللہ اور رسول کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں. انہیں یہ فکر نہیں ہوتی کہ کل تو اسی حکم کے پس منظر میں ہمیں یہ تکلیف ملی، نہیں، آج یہ تکلیف ملی اور مار کھانی پڑی، کل پھر دعوت آئی تو پھر دوڑ پڑے. اور دوسری صفت ان کی بیان کی گئی کہ اگر کوئی سازشی انہیں اپنے دشمنوں سے ڈرائے، کفر سے ڈرائے، مغرب سے ڈرائے، امریکہ سے ڈرائے، فزادہم ایمانا، ان کی ایمان میں قوت پیدا ہو جاتی ہے. وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کیوں ڈرے مغرب سے، ہم کیوں ڈرے کفار سے، ہمارا معاون اور سپورٹر تو اللہ تعالیٰ ہے. آیت نمبر 191 جن میں پھر ان کی صفات ذکر کی گئی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوب، جو ہر حال میں اللہ کی ذکر و اذکار کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں. کھڑے ہو کے اللہ کو یاد کرنا، بیٹھے اللہ کو یاد کرنا، لیٹے اللہ کو یاد کرنا. صرف اس پر اکتفا نہیں کرتے، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کائنات میں وہ تفکر کرتے رہتے ہیں. پھر وہی مسئلہ ہے، بگ بینگ اور بگ کرنٹ کو ڈسکس کرتے ہیں only to increase their ایمان. کہتے ہیں کہ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. خداوندہ آپ نے اتنے بڑے کائناتی سسٹم کو کوئی لغو اور بے فائدہ پیدا نہیں فرمایا. اس کے 2 مقاصد ہوتے ہیں، ایک دنیاوی اور میٹیریل مقاصد، اور ایک ہوتے ہیں اسپرچول مقاصد. تو اس کے میٹیریل مقاصد یہ ہیں کہ ایکسپلائٹ اینڈ یوٹیلائز اٹ، اور اس کے اسپرچول مقاصد یہ ہیں کہ کائنات کا ہر ذرہ ذرہ اللہ کی معرفت کا زینہ بنایا جائے. کیونکہ آپ نے یہ تمام پھر ٹک کرنے ہیں کہ کتنی صفات ہیں، اور یہ صفات موجود ہوں تو پھر مومن بن جائے گا. فرمایا کہ ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے. ان کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ اس عقیدے کے حامل ہوتے ہیں کہ خداوندہ جس کو آپ نے دوزخ میں دلوایا تو آپ نے یقیناً اس سے رسوا کیا. یعنی ان کا عقیدہ بنا ہوتا ہے کہ دوزخ میں جاننے والے ذلیل ترین لوگ ہوتے ہیں، چاہے دنیا میں بڑی عزت کے مالک ہی کیوں نہ بنے رہے. اور یہ کہ ظالموں کے لیے وہاں کوئی مددگار نہیں ہوتا. تیسری صفت ان کی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی کی دعوت سنی تو آمنا، تو ہم ایمان لائے. یہ پہلی والی آیت میں یہ صفت گزر گئی.
تو آپ نے انہیں سے ایک صفت کر دی، ہمیں ہمارے گناہ معاف کیے جائیں، ہمیں ہمارے گناہ معاف کیے جائیں، وکفر عنا سیئاتنا، اور چھوٹے گناہوں کو تو ریموو کیا جائے، بڑے گناہ تو رہیں گے وہاں لیکن اس پہ ایک بگ زیرو لگائیں گے، جبکہ چھوٹے گناہ وہ تو نکال دیے جائیں گے، وہ چیک سے نکال دیے جائیں گے۔ وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں اگر آپ موت دلائیں تو نیکوں کے ساتھ موت دلائیں، مینس کہ ہم ان کے رفیق رہیں اور موت آئے، نیک لوگوں کے رفیق رہیں اور موت آ جائے۔ ان کی ایک اور صفت کہ وہ کہتے ہیں کہ وآتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ، خدا بندہ آپ نے اپنے رسولوں کی وساطت سے ہمارے ساتھ جو وعدہ کیا ہے تو ہمیں وہ چیز دے دیں اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کریں، انک لا تخلف المیعاد۔ پھر سورہ النساء میں آیت نمبر 162 آپ کو پوری لسٹ مل جائے گی، یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یہ وہ لوگ ہیں، نہیں یہ لکھیں پھر آپ نے فکر یہاں ڈراپ نہیں کرنا، والمقیمین الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، والمؤتون الزکاۃ، جو زکات دیا کرتے ہیں، یہ اور مما رزقناہم ينفقون میں بنیادی فرق ہے، آپ نے کیا بتا دیا تھا کہ سورہ بقرہ جب نازل ہو رہا تھا وہاں پہ زکات کی فرضیت نہیں آئی تھی، ضرورت سے اضافی سارا مال اللہ کے راہ میں خرچ کرنا تھا، تو وہ لوگ دیتے رہے مما رزقناہم ينفقون، صحیح، جبکہ اس میں زکات کا ذکر ہے، اس کا اسپیشل شرع ہے، ایک خاص ریشو ہے اس کا۔ والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہ جو اللہ اور روز آخرت پہ یقین رکھتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں۔ پھر سورہ المائدہ آیت نمبر 84، آیت نمبر 83، it is not 84، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، جب وہ وحی سنتے ہیں جو رسول پاک کے پاس آیا ہے تو اس وحی کے اپلیکیبلٹی کے انداز سے ان کے آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں، جاری ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، خداوندہ ہم ایمان لا چکے ہیں، ہمیں ان لوگوں کے رجسٹر میں درج کریں جو یہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور محمد اللہ کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر سورہ التوبہ نمبر 71، المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، ایمان والے ایک دوسرے کے قلبی اور جگری دوست ہوا کرتے ہیں، ان کی کوالٹی وہ دل سے ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، جیسے زبانی جمع خرچ نہیں کرتے۔ اور ان کی دوسری صفت یأمرون بالمعروف، وہ دوسرے دوستوں کو معروف کا حکم دے دیتے ہیں، تلقین کرتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور منکرات سے منع کرتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، خود نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، زکات دیا کرتے ہیں، ویطیعون اللہ ورسولہ، اور اللہ اور رسول کا کہنا مانتے ہیں۔ پھر اسی سورہ توبہ کی آیت نمبر 112 111 and 112 دونوں ایک صفت ان کی، یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، وہ اللہ کی دین کے لیے لڑنے سے بھی گریز نہیں کرتے، خود شہید ہوتے ہیں اور یا غازی بنتے ہیں، ان کی صفت ہوتی ہے۔ اور پھر دوسری صفت التائبون، وہ جب گناہ کرتے ہیں تو اللہ کو رجوع کر دیتے ہیں، ندامت کا اظہار کرتے ہیں۔ الحامدون، عبادت گزار ہوتے ہیں۔ الحامدون، اللہ کی تعریف و ثنا کرتے ہیں۔ سائحون، روزے رکھتے ہیں۔ راکعون الساجدون، نماز پڑھتے ہیں۔ الامرون بالمعروف، امر بالمعروف کرتے ہیں، نہی عن المنکر کرتے ہیں۔ الحافظون لحدود اللہ، اللہ کی باؤنڈریز کو کبھی وہ وائلیٹ نہیں کرتے، سپرسیڈ نہیں کرتے۔ پھر سورہ الرعد، سورہ الرعد آیت نمبر 20، الذین یوفون بعہد اللہ ولا ينقضون الميثاق، وہ جو اللہ سے کیے گئے وعدے کو پورا کرتے رہتے ہیں۔ الست بربکم قالوا بلی، اور صرف یہی ایک وعدہ نہیں، جب ہم نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو مینس کہ اللہ کے تمام کمانڈمنٹس کو ہم اوبے کریں گے۔ اور دوسری صفت یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، وہ رشتہ داری کا بڑا پاس رکھتے ہیں، رشتے کا بڑا پاس رکھتے ہیں۔ ہمارے اندر یہ خوبی نہیں ہے، ہمارا جسے ملا ہے گڑبڑ ہے۔ یخشون ربہم، پروردگار سے ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں،
वयखाफून सूअ अल-हिसाब, और वर्स्ट टाइप अकाउंटेबिलिटी से बड़े डरते हैं। वल्लज़ीन सबरू, वो असहाब इस्तिकामत है, व अक़ामुस्सलाह, नमाज पढ़ते हैं, व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानिया, वो अल्लाह की रास्ते में अल्लाह के दिए हुए माल से जाहिर और बातिन दोनों तरीके से खर्च करते हैं। यद्रऊन बिल हसनति सय्यअह, वो हमेशा बुराई का जवाब नेकी से दिया करते हैं। उलाइका लहुम उक़बद दार। सूरह अल-हज, साल में अगर ये लिस्ट आपको याद हो गया तो बस आप मोमिन बन जाएंगे। खुदा करे हम सारे मोमिन बन जाए। तो नवीद क्या ख्याल, ये लिस्ट याद करना है और अपनाना भी। नंबर 35, ये मोमिन वो लोग हैं इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजिलत कुलूबुहुम, कि जब अल्लाह की अज़मत का तज़किरा हो जाए तो उनके दिल लरज़ने लगते हैं। साबिरीन अला मा असाबहुम, यहाँ सब्र का माना वो पैशंस है, इस्तिकामा नहीं है। कि जो तकलीफ उन्हें पहुंच जाती है वो उसी पे पैशंस का इजहार करते हैं। तो मुकीमी अस्सलाह, नमाज कायम करते हैं, और इम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और जो कुछ हमने दिया है वो अल्लाह की राह में खर्च करते रहते हैं। फिर सूरह अल-मुमिनून कुल इब्तिदा से आयत नंबर 1 से आयत नंबर 9 तक, मोमिन वो लोग हैं अल्लज़ीना फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, जो नमाज जब पढ़ते हैं तो बड़े आजिज़ी से पढ़ते हैं। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून, और मोमिन की सिफत ये होती है कि जिस काम में उसका न दुनियावी फायदा हो और न उखरवी, उसी काम को हाथ ही नहीं लगाता। हदीस में भी आया कि मिन हुस्न इस्लामिल मर्इ तर्कुहु मा ला यानी, कि वो काम जो बेमकसद होता है मोमिन की शान ये कि उसे हाथ नहीं ले जाता, क्यों वक्त ज़ाया करे। दूसरी सिफत वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, जो ज़कात अदा करते हैं। दूसरी सिफत वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, जो ज़िनाकारी, लिवातत और इग़लाम और बदकारी से अपने को महफूज रखते हैं। तो पांचवी सिफत वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, जो वादे की पासदारी करते हैं और अमानतों को अमानत रखते हैं। छठी सिफत वल्लज़ीना हुम अला सलावातिहिम युहाफ़िज़ून, पहली तो कैफियत का जिक्र है, अब क्वांटिटी का जिक्र है कि वो पांचों नमाजें पढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि 2 पढ़े और 3 रह गए, और 3 पढ़े और 2 रह गए। इसी सूरह मोमिनून की आयत नंबर 67, लज़ीना हुम मिन ख़श्यति रब्बिहिम मुश्फ़िक़ून, वो जो अल्लाह की डर की वजह से डरते रहते हैं। और दूसरी सिफत बे आयात रब्बिहिम युमिनून, कुरानी आयात पे ईमान रखते हैं। लज़ीना हुम बिरब्बिहिम ला युशरिकून, परवरदिगार के साथ किसी किस्म की शिर्क का इर्तिकाब नहीं करते। वल्लज़ीना यूतूना मा आतौ व क़ुलूबुहुम वजिलतुन, वो जो अपना जान माल अल्लाह की राह में लगाते हैं तो लगाने के बावजूद वो अल्लाह से डरते हैं कि पता नहीं कबूलियत भी होगी कि नहीं होगी। और ये वो लोग हैं सारिऊन फिल खैरात, जो नेकी के काम में एक दूसरे को कम्पीट करते हैं, लगाते हैं। सूरह अन-नूर आयत नंबर 51 and 52, उन्होंने की सिफत इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यक़ूलू समिअना व अताना, कि जब उन्हें कहा जाए कि आए, अल्लाह और रसूल आपका फैसला कर जाते हैं तो वो कहते हैं कि हमने सुन लिया और ओबे कर दिया। आयत नंबर 62, वो इताअत करते हैं अल्लाह और रसूल के और डरते हैं अल्लाह ताला से। सूरह अल-फुरक़ान, सूरतुल फुरक़ान आयत नंबर 64 बल्कि 63 से लेकर आगे तक चलता है। पहली सिफत उनकी व इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना, वो लोग जो अपने हरकात सकनात में बड़े संजीदा और बावकार होते हैं। उनके हरकात सकनात बड़े भारी हुआ करते हैं, संजीदा और बावकार होते हैं। व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा, जाहिल और जिद्दी किस्म के लोगों के साथ वो वक्त ज़ाया नहीं करते, न उनसे झगड़ते हैं न उनसे चिढ़ते हैं। ये मोमिन की शान है, जाहिल से आदमी क्यों चढ़े। और तीसरी सिफत यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, जो रात भर अल्लाह के लिए सर्व करते हैं, रात को सजदे करने में और क़याम में। और वो लोग इतनी इबादत के साथ ये दुआ करते हैं कि रब्बना अस्रिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्न अज़ाबहा कान गरामा, ये खुदावंदा जहन्नम के आज़ाब से हमें बचाए, ये बहुत बड़ा खसारा है। और पांचवी सिफत
اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو نہ زیادہ اطراف کر جاتے ہیں کہ خود اس طرح سے بیٹھا رہے اور شکوے کرتا رہے اللہ تعالیٰ سے ایمان ہی ختم ہو جائے کہ ہم نے تو سارا مال اللہ کے لیے لگایا اب خود بھوکا مرتے ہیں تو کیا بنے گا اس انفاق, ایمان ہی چلا جائے گا شکوہ کرنے لگا. وہ اعتدال اور بیلنس کا دامن نہیں چھوڑتے. چھٹی صفت والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر, شرک نہیں کرتے. ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق, بلا وجہ کسی انسان کو نہیں مارتے. ولا یزنون, اور زنا نہیں کرتے. اور وہ لوگ لا یشهدون الزور, جو جھوٹ اور جھوٹ کے محفل میں حاضر ہی نہیں ہوتے. اذا مروا باللغو مروا کراما, اور اگر کسی بےہودہ قسم کے معاملے سے اس کا واسطہ پڑ جائے تو وہ سنجیدہ ہو کے اسے اگنور کر جاتے ہیں, چلے جاتے ہیں. اور جب ان کی تفسیر کرائی جائے, قرآن کریم کی آیات سے انہیں پند و نصیحت کی جائے, لم یخروا علیہا ثم عمیانا, تو وہ پھر اسی کے حوالے سے سائلنٹ اسپیکٹیٹر نہیں بنا کرتے, اسے عملی جامہ پہناتے ہیں. اور ان کی ایک اور صفت یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. وہ دعا کرتے ہیں کہ خداوندہ ہماری بیویوں کو, یا بیوی کہتے ہیں کہ ہمارے شوہروں کو ہمارا اچھا ساتھی بنا دے, ہمارے اولاد کو ہمارا تابع بنا دے. وجعلنا للمتقین اماما, اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے کہ ہمارے مقتدی بھی متقی ہوں. ایک اور صفت کہ ان میں صبر و استقامت ہوتا ہے. سورہ القصص آیت نمبر 53 52, آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون, کہ جو کتاب ہم نے قرآن سے پہلے نازل فرمائی یہ لوگ اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں. تورات کی تکذیب نہیں کرتے, انجیل کی تکذیب نہیں کرتے, دیگر پیغمبروں کے اسکرپچر کی تکذیب نہیں کرتے. اگر تورات اور انجیل کے صحیح ورسز ان کو تلاوت کیا جائیں تو قالوا آمنا بہ, وہ کہتے ہیں ہم تو اس کو مانتے ہیں, اس میں توحید کا درس ہے, اس میں حضرت عیسیٰ کی نبوت کا درس ہے, اس میں حضرت موسیٰ کی نبوت کا درس ہے. اور تیسری صفت وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ, وہ شرک کا مقابلہ توحید سے کرتے ہیں, یا برائی کا مقابلہ نیکی سے کرتے ہیں, یا بدتمیزی کا مقابلہ اچھے اخلاق سے کیا کرتے ہیں. مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور جو مال ہم نے انہیں دیا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں. ایک اور صفت وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ, اگر وہ بےہودہ بات سنیں تو انہیں گیا گزرا کر دیتے ہیں, اس کے ساتھ چڑھتے نہیں. سورہ العنکبوت آیت نمبر 58 59 and 60, آپ ان سے لے لیں. یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں, عمل صالح کرتے ہیں, ہاں استقامت ہیں, اور اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں. وعلی ربہم یتوکلون, آیت نمبر 69 اسی سورہ عنکبوت کا, والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, وہ جو اللہ کی رضا کے لیے they are trying so much hard. سورہ لقمان آیت نمبر 22 وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ, جو ہمیشہ اپنا چہرہ اللہ کی طرف تم کیے ہوئے ہیں, ہر کام میں اللہ کی مرضی اور خوشنودی کو مد نظر رکھتے ہیں. سورہ السجدہ آیت نمبر 15 and 16 انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا, وہ لوگ ہیں کہ جب آیات قرآنی کے حوالے سے ان کی تذکیر کی جائے اور انہیں ریمائنڈ کیا جائے تو سجدے کرنے میں لگ جاتے ہیں اور اللہ کی تصدیق کرتے ہیں اور انکار نہیں کرتے قرآن کریم کے احکام سے. اور تتجافى جنوبهم عن المضاجع, رات وہ بہت کمی سوتے رہتے ہیں. يدعون ربهم خوفا وطمعا, جیسا اللہ کو انووک کرتے ہیں, اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں اور اللہ کی رحمت کی امید کرتے ہیں. مما رزقناهم ينفقون, اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے وہ اسے خرچ کرتے ہیں اللہ کے راہ میں. پھر سورہ الاحزاب آیت نمبر 35, اسی میں بہت ساری صفات ہیں. المسلمین والمسلمات, وہ جو ٹوٹلی سبمیشن کرتے ہیں اللہ کے ہاں. والمؤمنین والمؤمنات, عقیدے کے پکے ہیں. والقانتین والقانتات, اوبیڈینٹ ہیں. والصادقین والصادقات, ٹروتفل پیپل ہیں.
والصابرین والصابرات स्टेबल किस्म के लोग हैं, वल्खाशिईन वल्खाशिआत अल्लाह के सामने हाजिरी करने वाले हैं, वल्मुतसद्दिकीन वल्मुतसद्दिकात अल्लाह का दिया हुआ माल अल्लाह की रजा में लगाते हैं, वस्साइमीन वस्साइमात रोजे रखते हैं, वल्हाफिज़ीन फुरूजहुम वल्हाफिज़ात अपने बदन को अल्लाह की अमानत समझकर उसे महफूज रखते हैं, खयानत नहीं करते उसमें, वज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़ाकिरात और हर कदम कदम पे अल्लाह ताला को याद करते रहते हैं, अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। फिर सूरह फातिहा आयत नंबर 29, वो लोग जो किताबुल्लाह पढ़ते हैं, नमाज कायम करते हैं, ज़ाहिरन और बातिनन अल्लाह के दिए हुए माल से खर्च करते हैं, किसी चीज को खर्च करके तिजारत समझते हैं आखिरत के लिए, यर्जुन तिजारत लन तबूर, और ये ऐसा तिजारत अल्लाह करीम फरमाते हैं इसमें खसारे का कोई इम्कान नहीं। कभी कभार तो आदमी तिजारत में लाभ करता है, अल्लाह करीम फरमाते हैं हमारे साथ जो तिजारत करोगे उसमें कोई लाभ है नहीं, यर्जुन तिजारत लन तबूर। सूरह ज़ुमर आयत नंबर 9, तो रात के औकात में इबादत करता है, आखिरत के आज़ाब से डरते हैं, अल्लाह की रहमत के उम्मीदवार होते हैं। सूरह अश-शूरा आयत नंबर 38 and 39, बल्कि 37 नो 36, वो लोग जो ईमान रखते हैं अल्लाह पे भरोसा करते हैं, वअला रब्बिहिम यतवक्कलून, लज़ीना यज्तनिबून कबाइर अल-इस्म वल फ़वाहिश, वो जो कबीरा गुनाहों से और कबीह किस्म के आमाल से बचे रहते हैं, व इज़ा मा ग़ज़िबू हुम यग़फ़िरून, और उन्हें गुस्सा आए तो अपने गुस्से को कंट्रोल कर जाते हैं, लज़ीना इस्तजाबू लिरब्बिहिम, जब अल्लाह का हुक्म आए फौरन लब्बैक कह देते हैं, व अक़ामुस्सलाह नमाज कायम करते हैं, व अम्रुहुम शूरा बैनहुम, और अपने मामलात को शूराई निज़ाम से चलाते हैं, मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, अमवाल अल्लाह के रास्ते में लगा देते हैं, वल्लज़ीना इज़ा असाबहुमुल बग़य हुम यंतक़िरून, और अगर अल्लाह के दीन के हवाले से उन्हीं पर जुल्म किया जाए तो वो फारदिसे का अल्लाह उसका इंतकाम लेना चाहते हैं, ये अल्लाह शिकायत कर रहा है कि नहीं। आयत नंबर सूरह मोहम्मद आयत नंबर 17 नहीं, आयत नंबर 15, तो जो कहते हैं कि ओ खुदाया हमें तौफीक दे दें कि आपके नेमतों का शुक्रिया अदा करें, अमल सालेह करें, अपने गुनाहों पर नादिम हूं और मैं सरेंडर करता हूं टोटली। सूरह अल-हुजुरात आयत नंबर 15, वो लोग हैं अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही, जो अल्लाह और रसूल पर ईमान रख चुके, सुम्मा लम यर्ताबू, एक सेकंड के लिए उनके ज़हन में कोई शुबा नहीं पैदा होता इस अकीदे पर, जहादू बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाह, अपने माल और जान को अल्लाह के रास्ते में लगा देते हैं, उलाइका हुमुस सादिकून, यही लोग सच्चे हैं। फिर सूरह अल-माआरिज इनमें तो एक लिस्ट है, इल्लल मुसल्लीन आयत नंबर 22 से लेकर मुसल्लीन नमाज पढ़ते हैं, अला सलातिहिम दाइमून, दवाम से पढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि मौका मिला तो पढ़ लिया और न मिला तो बस छुट्टी। वल्लज़ीना फी अमवालिहिम हक़्क़ुम मालूम लिस्साइल वल महरूम, वो लोग जो अपने माल का एक खातिर खां हिस्सा साइलीन और डिप्राइव्ड के लिए सर्व करते हैं। वल्लज़ीना युसद्दिक़ून बियौमिद्दीन, जो रोज़े जज़ा की तस्दीक करते हैं, मिन अज़ाब रब्बिहिम मुश्फ़िक़ून, अल्लाह के अज़ाब से डरते हैं। लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, अपने बदन की हिफाजत करते हैं, खयानत नहीं करते उसमें। लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, अहद व अमानत दोनों की पासदारी करते हैं। वल्लज़ीना हुम बिशहादातिहिम क़ाइमून, जो बात कह देते हैं तो उसी के साथ कमिटेड रहते हैं। लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफ़िज़ून, नमाज की मुहाफ़ज़त में बड़े पक्के होते हैं। सूरह अल-लैल नंबर 6, अम्मा मन आता वत्तका, वो आदमी आता जो दिया करता है अपना माल अल्लाह के लिए, वत्तका, और अपने आप को बचाता है उसके कमाने में भी और उसके लगाने में भी,
वसद्दक़ बिलहुस्ना, और वो तस्दीक करने वाला होता है। सूरह अल-बय्यिना आयत नंबर 5, वो जो खालिस अल्लाह की इबादत करते हैं, युकीमुस सलाह, नमाज पढ़ते हैं, वयूतुज़ ज़कात, ज़कात अदा करते हैं। और फिर सूरह अल-असर जिसमें 4 सिफात जिक्र हैं, इल्लल्लज़ीना आमनू, ईमान रखते हैं, वअमिलुस सालिहात, अमल सालेह करते हैं, वतवासौ बिल हक़, एक दूसरे को हक़ की तलकीन किया करते हैं कि ये काम हमने करना है, वतवासौ बिस सब्र, और फिर इसी पे इस्तिकामत और सब्र का